وقت ظہر و جمعہ، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت میں پانچوں نمازوں کی ابتدا اور انتہا اور اس سے متعلق دیگر مسائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ کل ہم نے فجر اور طلوع آفتاب، وقت کراہت وغیرہ سے متعلق سنا۔ آج انشاءاللہ مزید آگے سنتے ہیں۔ وقت ظہر و جمعہ، وقت ظہر و جمعہ آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے دو چند ہو جائے، یعنی دگنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے۔ جو وقت ظہر کا ہے وہی وقت جمعہ کا ہے۔ تو آفتاب ڈھلنے سے کیا مراد ہے؟ وہی جو ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد اونچا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بیچ آسمان میں پہنچتا ہے، دائرہ نصف النہار پر پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے نصف النہار عرفی یا حقیقی۔ اگلے لمحے وہ جھکتا ہے، ڈھل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سورج کا ڈھلنا، آفتاب کا ڈھلنا، زوال آفتاب، اور وقت ظہر کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور کب تک ہے؟ جب تک ظہر کا وقت ہے وہی جمعے کا وقت بھی ہے، یعنی ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ جو نصف النہار کے وقت بنتا ہے دگنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے۔ بس تھوڑا سا فرق رہے گا کہ ظہر کی نماز اگر کسی نے آخر وقت میں شروع کر کے وقت عصر میں ختم کی تو اس کی نماز درست ہے، لیکن جمعہ کی نماز کا سلام جو ہے وقت کے اندر اندر پھیر لیا جانا ضروری ہے۔ سایہ اصلی کب اور کتنا؟ ہر دن کا سایہ اصلی وہ سایہ ہے کہ اس دن آفتاب کے خط نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتا ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی شے بالکل سیدھی کھڑی کر دی جائے زمین پر آسمان کی جانب منہ کر کے، وہ کسی جانب جھکی بھی نہ ہو، یعنی زمین سے وہ 90 کا اینگل بنا رہی ہو۔ اس کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مستری حضرات جو ہیں وہ شال کی مدد سے جو لوہے کا لٹو ہوتا ہے وہ اپنے جو اس چیز کے ساتھ لگا کر، چوکھٹ کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وہ اس کو بالکل عموداً ورٹیکل لے کر آتے ہیں کہ دیوار آسمان کی جانب بھی جائے، کسی اور جانب ٹیڑھی میڑھی نہ ہو جائے۔ اسی طرح دروازہ کھڑکی لگاتے وقت بھی ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی عمودی شے جو ہوگی اس کا سایہ سایہ کہلاتا ہے۔ ٹیڑھی مڑی شے کا سایہ جو ہے وہ ہمیں مطلوب نہیں ہے۔ اب کسی شے کا سایہ کوئی ایک کو تھوڑی بنے گا، گھٹتے بڑھتے رہیں گے۔ بھئی آپ نے کوئی چیز بالکل سیدھی گاڑ دی آسمان کی طرف منہ کر کے، اب سورج نکلا صبح 6 بجے تو 7 بجے اس کا سایہ بہت بڑا بڑا ہوگا، 8 بجے چھوٹا ہوگا، 9 بجے اور چھوٹا ہوگا، 10 بجے اور چھوٹا ہو جائے گا، 11 بجے مزید چھوٹا ہو جائے گا، اور فرض کرے اگر 12 بجے نصف النہار ہے تو پھر وہ 12 بجے اپنے اس انتہا کو پہنچے گا کہ مزید اس سے چھوٹا سایہ آج کے دن نہیں ہوگا، کیونکہ سورج سب سے زیادہ ہمارے سر کے قریب نصف النہار عرفی کے وقت ہوتا ہے، جو طلوع غروب کا مڈ ٹائم ہے، وسط، اس وقت ہوتا ہے۔ تو لہذا سب سے چھوٹا سایہ بھی اسی وقت بنے گا، اور صبح کے وقت بھی سورج جھکا ہوا ہوتا ہے تو سائے بڑے ہوں گے، اور شام کے وقت بھی سورج جھکتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پہلے مثل اول پیدا ہوتا ہے یعنی سایہ اصلی، پھر مثل ثانی پیدا ہوتا ہے یعنی مثل اول پیدا ہوتا ہے یعنی سایہ اصلی کے علاوہ ایک گنا، اور پھر مثل ثانی پیدا ہوتا ہے یعنی دگنا سایہ ہو جاتا ہے سایہ اصلی کے علاوہ۔ اسی طرح مزید بڑھتے بڑھتے وہ درجنوں ہزاروں گنا ہو کر وہ فرماتے ہیں وہ موسم اور بلاد کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا ہے، یعنی سایہ اصلی موسم، اگر موسم بدلے گا گرما سرما تو بھی فرق پڑے گا سایہ اصلی میں، ٹھیک ہے، اور بلاد کے مختلف ہونے سے بھی مختلف ہوگا، یعنی ہے تو ایک ہی موسم گرما کا
لیکن ایک شہر ہے کراچی، دوسرا شہر ہے گلگت اور تیسرا شہر ہے لندن، تو ان تینوں شہروں میں سائے کی مقدار الگ الگ ہوگی. اور ایک ہی شہر ہم لے لیں کراچی، تو اب موسم کے حساب سے سائے کی مقدار بدل جائے گی. دن جتنا گھٹتا ہے سایہ سایہ اصلی بڑھتا جاتا ہے. یہ فقط سایہ لکھا ہے، یہاں مراد وہی ہے سایہ اصلی. دن جتنا گھٹتا ہے سایہ اصلی بڑھتا جاتا ہے، اور دن جتنا بڑھتا ہے سایہ اصلی کم ہوتا جاتا ہے. یعنی الٹا معاملہ ہے، دن بڑا سایہ اصلی چھوٹا، دن چھوٹا سایہ اصلی بڑا. بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں سورج ہمارے سر کے قریب سے گزرتا ہے، اور جب سورج جتنا قریب ہوگا سر کے تو سایہ چھوٹا بنے گا. اچھا، سردیوں میں سورج جھکا ہوا گزرتا ہے، یعنی ہمارے سر سے کافی دور ہو کے گزرتا ہے. تو جب سورج جھکا ہوا ہوگا، سر سے دور ہوگا، تو لازم ہے کہ پھر سایہ اصلی بڑا ہوگا. تو مختلف اوقات میں جو سائے ہیں وہ فقط سائے کہلاتے ہیں، اور نصف النہار کے وقت بننے والا سایہ سایہ اصلی کہلاتا ہے. یعنی یہ وہ سایہ ہے جو پورے دن کبھی ختم نہ ہوا، یہ ضرور باقی رہا، لہذا یہ اصلی ہے، باقی سارے نقلی ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ بھی یہ سائے ہیں، لیکن لازم بات ہے کہ اصل کا الٹ تو نقل ہوتا ہے. یعنی جو شرع کو مطلوب ہے تو وہ سایہ اصلی جو ہے وہ نصف النہار کے وقت ہی بنتا ہے. فرماتے ہیں یعنی جاڑوں میں، یعنی سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے اور گرمیوں میں کم. نمبر 3، ان شہروں میں کہ خط استوا کے قرب میں واقع ہیں، ان شہروں میں کہ جو خط استوا کے قرب میں واقع ہیں کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوتا، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا، انشاءاللہ آگے آئے گا. باقی یہ کہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں جو خط استوا سے دور ہوتے ہیں ان شہروں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، کہ ان کا سایہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا. نمبر 4، یہ عموماً فرمایا جا رہا ہے کہ بعض جگہ بعض موسم میں بالکل ہوتا ہی نہیں. یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سایہ بالکل نہ ہو. جی بالکل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ بنے گی جب آفتاب بالکل سمت الراس یعنی عین سر پر ہوتا ہے. تو ہمارے پاکستان میں تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ سورج عین سر پر آئے، لیکن مکہ شریف والوں کے لیے سر پر آتا ہے. اور یہی وہ دن ہوتے ہیں، یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ ہم سورج کے سائے کی مدد سے قبلہ معلوم کرتے ہیں. سال میں 2 مرتبہ، 27-28 مئی اور 15-16 جولائی. اور بھی بہت سارے شہر ایسے ہیں کہ جو یہاں پر جو ہے وہ سورج عین سر پر آ جاتا ہے. تو ہند میں ہے لیکن پاکستان میں وہ مقامات نہیں ہیں. تو بہرحال جہاں پر اپنے جو ہے وہ جن شہروں کے سر پر سورج جب آئے گا تو وہ ہمیشہ نہیں آئے گا، سال میں 2 مرتبہ آئے گا، یعنی دو مواقع پر. اور ان مواقع پر سائے اصلی بالکل نہیں ہوگا، جیسا کہ نمبر 4 میں